بھی اللہ نے معراج کروائی ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ہر نبی کو رب نے معراج کروائی، مگر کسی کی معراج کہاں سے کہاں تک تھی، اس معراج کو وہاں پر اللہ رب العزت نے مختصراً فرمایا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معراج کروائی، اس کے مختلف پہلو تھے۔ جناب عیسیٰ کی معراج تھی کہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ معراج آسمانوں تک۔ جناب ادریس کو اللہ رب العزت نے جنت میں بلایا، تمنا کی تھی مولا میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ نبی تھے تو جنت دیکھنے گئے لیکن واپس نہیں آئے، آسمانوں کا ڈیرا ان کا مسکن بنا۔ اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جناب ابراہیم کی معراج یہ تھی کہ اللہ نے انہیں زمین اور آسمان کی سیر کروائی تھی۔ جناب آدم کی معراج آپ سن چکے ہیں، جناب موسیٰ کی معراج سن چکے ہیں۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معراج سے مطلب کیا معراج کا ہوا بلندی، مقام اور رفعت، یعنی اس وقت کے امتیوں کو وہ مقام اور رفعت نہ ملی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے، کیونکہ نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے وہ قیامت تک قائم بھی رہتا ہے، دائم بھی رہتا ہے۔ اور جو نبی کے معجزات، انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کی زندگی تک محدود تھے۔ اگر کسی نبی کا معجزہ اپنے زمانے میں ممتاز تھا تو ہو سکتا ہے اگلا نبی آئے تو اس سے اعلیٰ معجزہ پیش کرے، مگر میرے تیرے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، قیامت تک دنیا نے اور لوگوں نے، انسانوں نے آنا بھی تھا، اور ترقی نے اپنا عروج بھی پکڑنا تھا۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ نبی کو عطا کیا کہ قیامت تک کوئی انسانی عقل اس معجزے کا توڑ نہیں نکال سکتی۔ معجزے کا توڑ نہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں بھی معجزات مصطفیٰ کی بات ہوگی تو وہاں پر انسانی عقل بھی جواب دے کر یہ کہہ دے گی کہ یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب اپنے پاس مدعو فرمایا، آسمانوں پر سفر ہو چکا تھا، سدرہ پر، سدرہ سے آگے بھی پچھلے جمعۃ المبارک میں بات ہو چکی تھی کہ جبرائیل امین وہاں رک گئے، گویا جبریل امین نے یہ پیغام وہاں پر سنا دیا تھا، یہاں سے کائنات کی ہر فرد اور خاصوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد مصطفیٰ کے مقام کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہ جبریل یہ کہہ چکے تھے، اب اس سے آگے میرے تیرے نبی کا سفر شروع ہوا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ معراج بیت المقدس معراج مصطفیٰ نہیں تھی، آسمانوں کی سیر معراج مصطفیٰ نہیں تھی، سدرہ تک جانا معراج مصطفیٰ نہیں تھی، رف پہ جانا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں تھی، سیڑھی پہ سفر کرنا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں تھی۔ معراج کیا تھی کہ لا مقام پر اپنے رب کو دیکھنا، یہ معراج مصطفیٰ تھی۔ اب جب میرے نبی کا سفر شروع ہوا اور مقام عرش پر میرے آقا پہنچے، اللہ کیا فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، عرش پر میرے آقا پہنچے۔ اب وہ جو سفر میرے آقا اکیلے فرما رہے تھے، اب بندہ اگر بلندی کی طرف دیکھے، میں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ ہے کیا۔ جب بندہ اوپر دیکھتا ہے تو وہ آسمان نظر آتا ہے،
یہ آسمان جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، 7 آسمان اسی طرح کے اور بھی ہیں۔ تو جب مخلوق میں سے کائنات نے اوپر دیکھا، کیونکہ سمجھدار لوگ تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھا مجمع ہوتا ہے، جب مخلوق نے اوپر دیکھا، مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، کسی نے دیکھا جب اوپر، اب میرے آقا عرش پر موجود ہیں، عرش پر میرے آقا کے نالین، نالین کے اوپر میرے آقا کا قدم۔ اب جب بندے نے نظر اٹھائی تو مجھے بتائیں اسے کیا نظر آیا؟ ماشاءاللہ ملک صاحب، میں نے کہا سمجھدار مجمع ہوتا ہے۔ اب جب جس بندے نے نگاہ اٹھائی اسے نالین نظر نہیں آئے، بلکہ نالین کا تلوہ نظر آیا۔ سمجھیے گا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو کوئی بھی ہو، مخلوق میں سے کوئی جب نگاہ اٹھائے معراج کی شب، تو اسے عرش پر میرے اور تیرے نبی کا نالین کا تلوہ نظر آیا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے میرے بندے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، تمہاری جہاں جا کر بلندی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے نالین کے تلووں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ایک جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو رب نے کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرے موسیٰ پیغمبر کلیم، میرے دیدار کے لیے آئے ہو، اب جوتے اتار دو، کیونکہ یہ طور کا پہاڑ جو ہے نا، یہ طور کا پہاڑ کوئی عام نہیں ہے، بالوادی المقدس طویٰ، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، ذرا جوتے اتار دیجئے۔ اب میرے آقا نے جوتے اتارنے چاہے عرش پر۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ نے عرش کو فرمایا کہ یہ عرش میرا مجید ہے، کیونکہ میں پوری آیت نہیں پڑھتا کیونکہ آیت سجدہ ہے، تو آیت سجدہ جب پڑھی جائے سنے جائے تو سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بولو مسئلہ بتاؤں، واجب ہوتا ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھتا، اصلا فرض نہ پڑھ سکنے تھے، آیت سجدہ نہ سجدہ کس طرح کر سکتا، یاد ہی نہیں رہی۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میرا عرش مجید ہے۔ کیا ہے میرا عرش؟ ایک دفعہ سارے بولیں۔ پتہ میں آپ کو کیوں ساتھ ساتھ بلاتا ہوں؟ اس لیے کہ مجید قرآن کا لفظ ہے، میم جیم یا اور دال 4 حروف ہیں، جو بندہ مجید پڑھ لے گا تو 40 نیکیاں تو پکی۔ تو مصدر میں آتے ہی نیکیوں کے لیے، تو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے۔ الغرض فرمایا مجید، اللہ فرماتا ہے میرا عرش مجید ہے۔ ایک جگہ پہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ میرا رب عظیم ہے۔ میرا رب کیا ہے؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں بات۔ رب قرآن میں فرماتا ہے میرا عرش مجید ہے، دوسری جگہ رب فرماتا ہے میرا عرش عظیم ہے۔ اب دیکھیں عرش رہ گیا نیچے، مجھے دیکھیے گا، عرش رہ گیا نیچے، عرش کے اوپر میرے آقا کے نالین، نالین کے اوپر میرے آقا کے قدمین، قدمین کے اوپر پھر میرے آقا کا پورا جسم۔ اب دیکھیے عرش اگر مجید ہوا تو عرش کے اوپر رکھے ہوئے نالین کیا بنے؟ سپرلیٹو ڈگری کیا ہوگی؟ بھئی ایک ہوتی ہے پوزیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹو جی۔ اب دیکھیے مجید پہ یعنی عرش پر جسے رب نے مجید کہا، میرے آقا کے نالین وہاں پہنچے۔ اب ظاہری بات ہے جو جس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ مجید نیچے ہے تو جو اوپر ہوگا اسے امجد کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ سپرلیٹو ڈگری، امجد۔ اگر عظیم نیچے ہے اس کے اوپر نالین مصطفیٰ ہے تو پھر وہ نالین کیا بنیں گے؟ اعظم۔ کیا بنیں گے؟ اعظم۔ بھائی بات سمجھ نہیں آئی، مولا کیا بتانا چاہتا ہے؟ اپنے عرش کو تو مجید کہتا ہے، کہیں عرش کو عظیم کہتا ہے، اور یہاں پر تو زبانیں ختم ہو گئی۔ انگلش میں سپرلیٹو سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا، عربی میں اس میں تفضیل سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا، اعظم سے آگے کوئی لفظ نہیں۔
امجد سے آگے کوئی لفظ نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے بندے سمجھانا تو یہی چاہتا ہوں جہاں پر جا کر تمہاری زبانیں تمہاری لینگویج ختم ہوتی ہے وہاں سے تو مقام مصطفیٰ کے نالین کا مقام شروع ہوتا ہے. اب بابا جی نے نعرہ لگایا نا جی تو بابا جی ہیں تسی تو جوان باقی بیٹھے ہو میرے خیال ہے سارے باقی نے پورا جوان نعرہ بندہ جوانوں کی طرح لگاتا ہے. نعرہ ہمارا شیوا ہے تو نعرہ جب بھی لگے تو اندر سے بولا کریں کیونکہ اللہ کا نام لینا ہے یا نبی کا نام لینا ہے. میری بات سمجھئے عظیم نیچے ہے اعظم اوپر مجید نیچے ہے امجد اوپر. مولا بات سمجھ نہیں آئی گویا رب یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو جہاں پر کائنات کی ساری لینگویج زبانیں بند ہو جاتی ہیں جہاں پر ہر ایک مکتبہ فکر کی زبانیں بند ہوتی ہیں وہاں سے نالین مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے. وہ اگر نالین پر زبان بند ہو جاتی ہے تو پھر مقام مصطفیٰ کون بیان کر سکتا ہے؟ پھر مقام مصطفیٰ کون بیان کر سکتا؟ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کمری والے آقا کی ذات پہ اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. عرش پہ جوتے اتارے رب نے کہا نہیں میرے مصطفیٰ نالین ساتھ. اور یہ مسئلہ سمجھئے نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ بلکہ میں نے ایک جمعے میں ذکر کیا تھا میں مسئلہ سمجھاتا ہوں او بھائی اگر ایک بندہ اپنے امام کی توہین کرے امام کسے کہتے ہیں جو نماز پڑھاتا ہے امام کی توہین کرے اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں. مسئلہ سنا ہوا ہے نا آپ کو سارے بولو میں اپنے کوئی بات نہیں کر رہا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اور یہاں تک ائمہ کرام نے لکھا کہ جس بندے نے اپنے امام جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا اس کی جوتی کو بھی ٹھوکر ماری نماز ضائع ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں جی ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں. اوورآل معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم تو شجرے کھنگالنے پہ بیٹھ جاتے ہیں بھائی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہم شجرے کھنگالتے ہیں کیونکہ یہ منصب اعلیٰ ہے. کیونکہ یہ بھائی جو وزیر اعظم کے سیٹ پہ بیٹھے وہ جو سیٹ ایک خاص ہوتی ہے کمرہ جسے ہم کہتے ہیں پی ایم ہاؤس وہاں مجھے بتائیں پی ایم ہاؤس کے علاوہ کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ جو پی ایم ہوگا وہی جائے گا. اب جو کرسی ہے پی ایم کی اس کرسی پہ کوئی وزیر بیٹھ سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا نہیں. اگر بیٹھنا چاہے تو وہ جو سکیورٹی والے دائیں بائیں ہوتے ہیں وہ اس کو بیٹھنے دیں گے؟ تو یہ مسلح عام مسلح نہیں ہے. بات سمجھیے یہ مسلح یہ اس نبی کا مسلح ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں. اس نبی نے مسلح دیا علماء کو خود تو کوئی نہیں بیٹھتا. اور بھائی پی ایم کو میں اور آپ منتخب کرتے ہیں سیٹ پر پہنچانے کے لیے تو مسلح پر جانے کے لیے خود نہیں جاتا. رب کی بھی منشا ہوتی ہے مصطفیٰ کی بھی منشا ہوتی ہے. ذرا سوچا کریں بھائی میں بات سمجھانا چاہتا تھا کہ امام کی توہین کرے نماز نہیں ہوتی. امام کی جوتی کو ٹھوکر مارے حقارت سے جان بوجھ کر نماز نہیں ہوتی. خیال کیا ہے جو نالین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے جو بھائی کوئی امام کی جوتی کی توہین کرے نماز نہیں ہوتی. نماز میری مصطفیٰ کے صدقے سے تو یار بتانا جو اگر نالین مصطفیٰ کی توہین کرے مومن رہے گا؟ ذرا احتیاط سے بولا کرو بھائی احتیاط سے. نبی کا جب نام آئے الفاظ بھی چن چن کے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سفر آگے میں نے بس بات سمجھانی تھی یہاں سے آگے نکلتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اب میں نالین پہ گفتگو کروں تو نالین ہی تو سب کچھ ہے بھائی.
ہم سے تو اعلیٰ ہے نا، بولو تو صحیح نا. تو یار اگر جناب یوسف کی قمیض، سورہ یوسف ہے، جناب یوسف کی قمیض، میں رک رک کے بات کر رہا ہوں، جناب یوسف جو قمیض پہنے، وہ قمیض اتار کے اپنے ابا جان کو بھیجے، ابا جان آنکھوں پہ لگائیں تو بینائی واپس آتی ہے، تو بتاؤ اگر یعقوب کا یہ مقام ہے تو پھر مصطفیٰ کے نالین کا مقام کیا ہوگا؟ لباس کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا. اللہ آگے چلتے ہیں، بات آگے چلتے ہیں. آگے سفر ہوا، اب نالین سے بات آگے نکلی، میرے آقا کا سفر آگے ہوا تو رب نے اس سفر کا ذکر قرآن میں کیا. اب وہاں پر کوئی نہیں، حقیقت مصطفیٰ ہے اور حقیقت خدا ہے. وہ حقیقت مصطفیٰ ہے، نہ وہاں مقام، نہ بشریت، نہ نورانیت، وہاں حقیقت ہے. میں تم نہیں جانتے کہ وہ حقیقت کیا ہے. اب وہاں پر لا مقام ہے، میرے آقا پہنچے. جب کوئی خاص سنگی ہوگئے بندے نا، خاص سنگی تے بندہ کیا آخنا یا قریب ہو کے بیان ہے، بہت دور بیٹھا ہے. میں دنیا کے سنگی کی بات بتا رہا ہوں. تو خاص کوئی جگری یار ہونا، بندہ کیا کہتا ہے، پنال ہو کے بے یار کیوں دور بیٹھا ہے تو یہ منظر لامقام میں ہوا تھا. یہ منظر لامقام ہے. اچھا میں اپنی طرف سے تو بات کرنے کے قائل نہیں ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. آقا جب پہنچے نا تو رب نے فرمایا سونے ذرا اور قریب. اب دنا اور فتد اللہ میں بڑا فرق ہے بھائی، دنا اور فتد اللہ میں بڑا فرق ہے. میں دنا کی تفسیر کروں تو مجھے پورا جمعہ یہاں پہ گزر جائے گا. دنا کی اور فتد اللہ اس سے اگلی ڈگری ہے، اور قاب قوسین اس سے بھی آگے کا مقام ہے. اب یہ دیکھیں میں میرے اور مائک میں فرق نہیں، ابھی فاصلہ ابھی بھی ہے، میرے اور مائک میں ابھی بھی فاصلہ، لیکن قاب قوسین میں فاصلہ نہیں ہوتا. قاب قوسین میں فاصلہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس مقام پر رب نے کہا فتدلّا، سونے ذرا اور قریب. تھا تو کوئی نہیں، پھر قریب کیوں؟ او بھائی دوست کو قریب کرتے ہیں کوئی خاص بات کرنے کے لیے، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر اتنا قریب کیوں؟ پھر اپنے اگلی آیت میں اس بات کو بیان کیا، فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس رب نے اپنے عبد سے وحی کی بات کی، مَا أَوْحَى، جو بات کی. اور بندہ پوچھتا ہے کیا خنیس نہیں ہوئے، اور سنگی کیا خنیس ہے؟ بندہ کہتا ہے وہ اتنے قریب تمہیں بلایا تھا، کیا کہہ رہا تھا سرگوشی میں؟ بندہ کہنے یار ہماری اپنی بات ہے. بندہ کیا کہنا ہماری اپنی بات ہے. لیکن یہاں رب خود کہتا ہے میں نے اپنے بندے سے کلام کیا، تمہیں کیا، جو کیا تمہیں کیا. اللہ اکبر. اب وہاں باتوں کا سلسلہ شروع ہوا. پتہ نہیں کیا میں سمجھا رہا ہوں، کیا آپ سن رہے ہیں پتہ نہیں. اب وہاں پہ رب کی ملاقات ہے، مصطفیٰ کی ملاقات ہے. ذرا تصور میں لائیں کتنی عظیم ملاقات ہے. اچھا کتنی سیکورٹی ہوگی، کتنا پروٹوکول ہوگا بھائی. او بھائی میں ایک دوست کے گھر میں گیا جہاں سے گجرانوالہ پچھلے سال گیا، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے وہاں ایک محفل میں جانا تھا، گجرانوالہ گیا میں. انہوں نے کہا جی ناشتہ ہمارے پاس کریں گے. اب جس دوست کو پتہ لگا انہوں نے آخر جی کھانا سکول کھاسو، کسی آخر چائے پیسو جی، کسی آخر پہلے دوست نے کہا بھائی ناشتہ ہمارے پاس، ہم نے جمعہ وہاں پڑھنا تھا. اب اس دوست نے بہت پرتکلف ناشتے میں جو چیز ہونی چاہیے تھی نا وہ ساری چیزیں وہاں پہ رکھی. وہ پتہ نہیں گجرانوالہ نے، وہ پائے غنی نے، پائے بھی بڑے مشہور ہیں. ہم سے تو میں تو دیکھ کے ڈر گیا بھی اتنا کھائے گا کون. اور بندہ کسی کے یہاں اسپیشل مہمان جائے کھائے بھی کچھ نہ تب بھی بےزتی ہوتی ہے. چلو میرے ساتھ 2-3 بندے تھے، میں چلو کم ہو جاسی. نہیں بٹ صاحب نہیں تھے.
علماء تھے. اچھا بڑا پرتکلف ناشتہ. ناشتے کے بعد میں نے کہا یار اتنا انتظام کیوں کیا؟ میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے خاص مہمان تھے، یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ تو ہمارے خصوصی مہمان تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا یار اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا یار میں تمہارے اس ناشتے کے بندوبست کو بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے بتاؤ اگر ایک دنیا دار میزبان کی میزبانی کو بیان نہیں کر سکتا تو وہاں رب میزبان تھا، مصطفیٰ مہمان تھا. کیا انتظام رب نے فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. باتیں شروع ہوئیں. اب میں اختصار سے یہ کہہ رہا ہوں، علماء مفسرین نے لکھا 70,000 باتیں رب نے اپنے مصطفیٰ سے فرمائی. اور بھائی پھر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی دو ملک کے وزراء مل جائیں نا، عام وزراء وزیر اعظم تو اوپر ہوتے ہیں، وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ کیا ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں. کچھ آن کیمرہ ہوتے ہیں، کچھ ان کیمرہ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی. تو وہاں بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے، وہاں بھی کچھ معاہدے تھے. 1 to 1 کیا کہتے ہیں، 1 by 1 ملاقات تھی، 1 to 1 ملاقات تھی. اب کچھ معاہدے بھی ہوئے وہاں پہ. اب علماء فرماتے 70,000 معاہدے ہوئے. تو سانی چپ اور میں خاموش ہو رہا ہوں. 70,000 معاہدے کیے رب نے اپنے حبیب سے. اگلی بات سن کے کوئی نہ بولے تو اس کی اپنی مرضی ہے. اچھا معاہدے ہوتے رہے نا، معاہدے ہوتے رہے. رب فرماتا ہے فصل یا محمد، محمد مانگو نا، محمد مانگو نا، محمد مانگو نا. اب میں اختصار سے جو علماء نے لکھا ہے، علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں. علماء فرماتے ہیں رب پوچھتا گیا یا محمد مانگو، یا محمد مانگو، پوچھو مانگو. علماء کہتے ہیں 70,000 مرتبہ رب نے یہ کہا محمد مانگو، محمد مانگو، محمد مانگو. اگلا جملہ بڑا بھاری ہے، میں کس طرح پڑھوں. آقا نے ہر بار کہا بس جو دینا ہے میری امت کو دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اللہ نہ ایسا کوئی یار. اللہ اکبر. اس مقام پر جا کر میرے نبی نے امت کو بولا نہیں. 70,000 مرتبہ رب نے فرمایا فصل یا محمد، اے محمد مانگو تو صحیح میں دوں گا، اے محمد مانگو تو صحیح میں دوں گا. علماء فرماتے، محدثین فرماتے 70,000 مرتبہ رب نے یہ جملہ کہا محمد مانگو. کیا مانگتے ہو؟ اپنے لیے بھی کچھ مانگو. ہر دفعہ آواز ہی آتی رہی مولا اگر دینا ہے تو میری امت کو دے دے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. دسو نا کوئی محبوب ایسا. یہاں پہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے جناب فلاں صاحب وزیر اعظم تھے تو پتہ نہیں کیا کیا لوٹ کے چلے گئے، اپنے لیے کیا توشہ خانہ لے کے گئے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. میں ادھر نہیں جاتا. عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اور 22 کروڑ کی کسی کو پرواہ نہیں. تو یہاں تو قیامت تک آنے والے ہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اب رب نے فرمایا سونیا جب کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، اے میرے محمد میرے لیے کیا لائے ہو؟ بے پروٹوکول تھا نا، کیا لائے ہو؟ سونیا تیرے پاس کیا کچھ نہیں ہے جو میں لاتا؟ تیرے پاس تو سب کچھ ہے. نہیں پھر بھی دوست ہے نا میرا حبیب ہے، لائے کیا ہو؟ اللہ اکبر. سونیا بس ایک چیز لایا ہوں تیری بارگاہ میں. اچھا کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا لے کے آئے ہو؟
اب میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے عرض کی مولا تیرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیا تیری بارگاہ میں پیش کروں؟ پھر بھی عرض کی مولا میں تیری بارگاہ میں 3 قسم کی عبادات لے کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سونیا قولی فعلی بدنی عبادات، ہر طرح کی عبادات میں تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں مولا، میں عاجزی لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اپنی ہر عبادت تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، رب نے فرمایا سونیا تیری زندگی تو ہمارے لیے ہے، سونیا تیری زندگی کا ہر ایک لمحہ تو ہمارے لیے، سونیا تیری زندگی کی ہر عبادت ہمارے لیے، سونیا تو اگر قولی فعلی اور بدنی عبادتیں لے کے آیا ہے پھر جا میرے نبی ہم تجھے بھی تحفہ دیتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونیا اگر تو ہمارے لیے سب کچھ لے کے آیا ہے تو پھر جانا السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو اے میرے نبی، تجھ پہ سلام ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس رب کی برکتیں ہوں۔ اب میرے نبی نے دیکھا اور رب کی رحمت جوش میں ہے، اب وہاں بھی امت کو بھولا نہیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں۔ بس اس جملے کو سمجھیے بھائی، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہاں پر جا کر ذرا اس تصور کو سامنے لائیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا۔ اگر تو سال تک اتنے نہیں پوچھو تو میں آگے کس طرح پوچھا؟ ذرا نہ کہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں نا صاحب، تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، کیسا محبوب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے دیکھا کہ رب کی رحمت جوش میں ہے، اب میرے نبی خود کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی بھولے نہیں، معاہدہ ہو رہا ہے بھائی، کچھ تم نے دینا ہے کچھ ہم نے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیا یہ تو سلام میں نے تجھ پہ بھیجا تھا، تو یہ کون ہے؟ علینا والے کون ہے؟ مولا تو نے مجھ پہ سلام بھیجا تو اپنی امت کو کیسے بلا دوں؟ السلام علینا، سلام و ہم پر، اور کس پر؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اچھا یہ ہے کیا جو میں نے پڑھا ابھی؟ بولو تو صحیح نا، یہ میں نے پڑھا تشہد اس سے کہتے ہیں، تشہد کہتے ہیں۔ اچھا یہ منظر فرشتوں نے دیکھا نا، فرشتہ کا اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر، نہیں سمجھ رہے ہو یار؟ اور یار ابھی ملاقات ختم نہیں ہوتی، نیوز بریک پہلے ہو جاتی ہے، بھائی یہ باتیں اندر ہو رہی ہیں، نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ معاہدہ ہو رہا ہے فلاں صدر اور فلاں صدر میں، اب وہاں پر بھی باتیں ہو رہی تھی، فرشتے نیچے سن رہے تھے نا، اب ملاقات تو تھی نا، سب کی نگاہیں تو ادھر ہی تھی نا۔ فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اللہ اکبر۔ اور رب نے یہ ساری بات سنی نا، اور رب نے فرمایا سونیا جا تیری امت کو یہ تحفہ دیتے ہیں، نماز میری پڑھیں گے، کلام ہمارا ہوا کرے گا، ہم نماز ہی مکمل نہیں ہونے دیں گے، نماز مکمل ہی، نماز قبول ہی نہیں کریں گے جب تک تیری میری گفتگو کو دن میں 5 دفعہ نہ ہم سے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، فرمایا گیا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر ہے۔ رب کو نہیں پتا تھا نبی تو دنیا سے چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے ایھا، یا ایھا النبی کہیں گے، یا نبی کہیں گے، یا محمد کہیں گے، شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ بات سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، مجھے بتاؤ رب سے بڑا کوئی علیم ہے؟ خاموش ہو کے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کوئی ناراض ہو کے بیٹھے ہو، شب برات میں دور یار مگر علی دن نے
اتفاق ہو سبحان اللہ. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی. تو یا محمد، یا نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا رب جان بوجھ کے نماز میں شرک کروا رہے ہیں. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. رب نہیں پتا تھا رب کو کہ میرا نبی دنیا سے چلا جائے گا. بعد میں قیامت تک آنے والے یا محمد بھی کہیں گے، یا نبی بھی کہیں گے، یا ایھا النبی نماز میں کہیں گے. گویا رب بتانا چاہتا ہے یہ میری اور میرے نبی کی بات ہے، تمہارا کام ہے بس کہنا، بس کہنا. اللہ اکبر. پھر اچھا وہ میرے نبی نے جب 70,000 مرتبہ پوچھا گیا سونیا مانگنا اپنے لیے بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، میں مولا بس میری امت کو دے دے. اور اب نے قانون بنا دیا. ایک قانون میں بیان کرنے لگا ہوں قرآن سے بیان کرنا. سورہ نساء ہے جناب، 5واں پارہ ہے. اب میں ایک قانون بیان کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں جائے نہ جائے، لیکن میں قرآن سے قانون بیان کرتا ہوں. جہاں معراج مصطفیٰ کی تھی وہاں پر اب انسانیت کی معراج کیا ہے، سنیے. اللہ اکبر. اب انسانیت کی معراج وہاں سے رب کائنات نے بیان فرمائی. اللہ اکبر. رب نے پتہ کیا فرمایا؟ سونیا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کہنے لگے مولا بس مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میری امت کو دے دے. تو رب نے فرمایا حبیب بس یہی تو ہم معراج سمجھانا چاہتے تھے، اگر دیدار مقصد ہوتا تو وہاں بھی تو کروا سکتے تھے نا. یہی معراج سمجھانا چاہتے ہیں. بس تیری شخصیت کے پیچھے، تیرے پیچھے جو اپنے آپ کو بلا کر اپنے دوسرے کی غمخواری کرے گا نا، نہیں بات سمجھ رہے؟ وہ تو اب تیری شخصیت کے پیچھے اپنے آپ کو بلا کر اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا، میں رب اسے انعامات سے نوازوں گا. اب قرآن سن گے. اب رب فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 85. آیت نمبر کتنی ہے؟ سنیے یہ قانون رب نے پھر وہاں سے بنایا. انعامات، میں نے کہا تھا انعامات ہے تو امت کے لیے انعام کیا ہے. ایک یہ انعام سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. قرآن سن کے خاموش بیٹھے ہو، میں آگے کس طرح پڑھا؟ آخر میں سبحان اللہ. اچھا میں اس کے بعد ایک اور جگہ جمعہ میں آج پڑھانا ہے، سے پتا نا آدھا گھنٹہ تقریر کرنا مشکل ہونا ذرا ہے. اوور ٹائم لانا بڑا مشکل. اوور ٹائم کیا ماشاء اللہ بیٹھے سیلز مین ڈبل ہوتی ہے جی، اوور ٹائم ڈبل ملتا ہے نا. لیکن ہمیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر بولیں گے تو ہمارا اوور ٹائم پورا ہو جائے گا جناب. ایک دفعہ آخر سبحان اللہ. پتہ نہیں بھی خاموش بیٹھے جوان. آخر سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا سبحان اللہ کس بات پہ کہا جاتا ہے. اب میں سنیے اگلی اس آیت کا اگلا حصہ. فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اس آیت کی تفسیر جا کے کر دیکھ کے نیو کسی بھی مکتبہ فکر نہ قرآن نہ ترجمہ کھولیو ترجمہ یہ لفظی جڑا کہ میں کروں لگایا ہوں. سنو رب فرماتا ہے سونیا تیرا قانون بن گیا. اپنے لیے تو نے کچھ مانگا نہیں، اپنی امت کے لیے تو نے مانگا ہے. اب ہم قانون بنا دیں گے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگے، اپنے من یشفع شفاعتا حسنتا جو اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی مانگے، یکن لہ نصیب منہا اس کو دوں نہ دوں میری مرضی، مگر جو مانگ رہا ہے اسے خالی نہیں چھوڑوں گا. میں پہلے آخیا کہ بابا ایک منٹ سر اور میں پہلے آخیا بابا کتنے جوش نہ نعرہ مارنے تھے. تسی بھی کم از کم بولو. باہر والے بھی پتہ نہیں خاموش بیٹھے ہوئے ناراض ہوتے آئے میرے خیال خوشی نہ مسجد میں آؤ نا ساری ناراضگیاں چھوڑ کے تو ایک دفعہ بابا جی پھر نعرہ لاؤ.
تو پتہ ہے کس میں لگے رہتے ہیں؟ اللہ جی اس کو گڈی ہے نا، اس نے ایکسیڈنٹ ہو کے گڈی پاس جلے۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، میں اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اس نے اتنا لمبا پلازا، بڑا پلازا اس بنائی کے اندر دعا پھر بنانا، اللہ کوئی ایسا عذاب بھیجنا اس نے سارے پلازے، اس نے 5 پتر ہے، اللہ 5 پتر مڑکول تک کوئی بھی نہیں رہا، انہوں نے کچھ حساب کرنا، اسی دعا کرنے ہیں نا، وہ اسی دعا کرنے ہیں نا، تو پھر ہونا کہ بھی اس نے بدلی، وہ الٹ ہو کے ہمارے پاس، وہ چکی ادھر چلتی ہے، چکی ادھر چلتی ہے، اصلا مولا اس کو جی اتنی بڑی دولت ہے میگی تو کھرک ہے، اللہ نے تو بکھائی رسے، اگر یہ آیت کا حصہ یہ بنتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن رب فرماتا ہے بس تم نے کسی کو دیکھا نا، جس کے پاس تھا تم نے دیکھ لیا، اس پہ بھی خوش ہو جاؤ، رب کی نعمت ہے اس پہ، جس کے پاس نہیں تھا نا، بھوکا تھا، ننگا تھا، بس تمہارا کام ہے دعا کرنا، مولا میرا مسلمان پائیے، اس ہمیں کچھ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے اسے دوں یا نہ دوں، اس کو دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہیں پہلے دوں گا۔ اور یہاں سے محدثین فرماتے ہیں جب تم نے اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانی ہو نا، اپنی دعا کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو، بس دعا کسی اور کے لیے مانگا کرو، پہلے تمہارے حق میں ہوا کرے گی۔ یہ جمعہ المبارک کا نسخہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہے، دعا کرو مولا یہ پریشانی دنیا میں کسے مسلمان جس کی بھی ہے اس کی پریشانی دور کر، اپنے واسطے دعا نہ کرو نا، اللہ پہلے اپنے واسطے قبول کر سی، بعد اس واسطے قبول فرما سی۔ لیکن کسی کی بدخائی بولو نا، کسی نے بارے بد دعا، میرے نبی اتھے جا کے بد دعا نہیں کی، اللہ اکبر۔ وہاں بھی ایک قانون چلے بیان کرتے ہیں جلدی میں، اللہ اکبر کبیرہ، سونے اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے، جی مولا اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہوں، سونے یاد کر وہ طائف کا میدان، طائف کے میدان میں طائف والوں نے، اب یہاں پہ اس کے بعد ایک بڑا پیارا جملہ آنے والا ہے، طائف کے میدان میں ان ظالموں نے تجھ پہ پتھر برسائے، تیرے خون نکلا، نالین لہو لہان ہو جاتے ہیں، لہو زمین پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنے میں رب نے فرشتہ کو بھیجا، فرشتے جاؤ میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو اگر چاہے میرا نبی تو ان پر میں عذاب نازل کروں، میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو۔ اس جملے میں پوچھو میں بڑا فرق ہے، میرے نبی سے پوچھو اگر میرا نبی چاہے تو میں طائف والوں پر عذاب نازل کروں، طائف والوں پر عذاب نازل کروں۔ میرے آقا فرماتے نا میرے مولا، ان کی نسلوں میں اپنے امتی دیکھ رہا ہوں، ان کی نسلوں میں اپنے امتی دیکھ رہا ہوں، سونیا تو نے مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بس جملہ سنیے میری بات ختم ہے۔ اب یار جو نبی ظالموں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے نبی سے پوچھے، اس کے بعد بہت بڑا جملہ کہنے آنے والا ہے، جو نبی ظالموں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے پوچھے، وہ نبی امت کو جہنم میں پھینکنے سے، وہ رب امت کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے کیا مصطفیٰ کو پوچھے گا نہیں؟ پتہ نہیں گل سمجھو کہ نہیں؟ وہ جو کافر تھے نا، ان پر عذاب رب نے مصطفیٰ کو پوچھ کر ٹال دیا، تو جو کلمہ پڑھنے والے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں، محبوب سمجھ آئے؟ آئیں میں نہیں سمجھ آئی تو اگلے جمعے انشاءاللہ مکمل اسی ایک دفعہ نال پڑھو، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، اتنے بندے بیٹھے کم از کم ہم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے بھائی۔ میں ابھی تو صرف بیان کر رہا ہوں نبی، ابھی اگلے جمعے جو بات آنے والی بڑی پائے کی بات ہے، ایک دفعہ سارے زور اندر لاؤ، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی چلے جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح